اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ ناظرین، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو پیدائش ہے وہ 17 ربیع الاول 83 سنہ ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کا جو وصال ہے 15 رجب المرجب 148 سنہ ہجری ہے، اور آپ کی جو عمر مبارکہ ہے وہ 68 ایئرز ہے، یعنی 68 برس آپ کی عمر ہوئی۔ آپ کا جو ناظرین دیکھا جائے تو آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل، جبکہ لقب جو ہے وہ صادق بھی ہے، فاضل بھی ہے اور طاہر بھی ہے۔ یہ 3 القاب آپ کے جو ہے وہ سیرت نگاروں نے لکھے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کروں ناظرین کہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں، یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زوجہ محترمہ فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق، یعنی یہ فروہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہیں، اور جن سے تمام سادات کرام کی جو نسل ہے وہ چلی ہے۔ لہٰذا یہاں پر ایک بات ناظرین بڑی پیاری بات ہے جو کہ تفسیر نور العرفان میں لکھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دیکھا جائے ناظرین کہ جتنے بھی سادات ہیں سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے وہ نواسے ہیں۔ یہ بڑی عجیب و غریب اور ایک بڑی پیاری بات ہے ناظرین، جو عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہوتی۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ناظرین، جس طرح بے انتہا عبادت گزار ہیں اور متقی اور پرہیزگار، تقوی پرہیزگاری ناظرین جسے کہتے ہیں نا کہ مکمل ہو جاتی ہے جن پر، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے دنیا سے بے انتہا بے نیازی ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک دفعہ کسی شخص کے روپوں کی تھیلی جو ہے وہ کہیں گم ہو گئی، تو کسی شخص نے اس شخص نے آپ سے کہا کہ یہ آپ نے چوری کی ہے۔ اچھا، آپ نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، آپ نے اس سے یہ دریافت کیا کہ یہ بتاؤ کتنے روپے تھے؟ اس نے کہا کہ 1000 روپے تھے۔ چنانچہ آپ گھر پر تشریف لے گئے اور 2000 روپے اس کو دے دیے۔ جب وہ شخص اپنے گھر گیا تو اسے اپنے روپے مل گئے، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا حال اس نے عرض کی، معذرت چاہی، معافی مانگی اور روپے واپس کرنا چاہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو دی ہوئی چیزیں واپس نہیں لیتے، اسے تم رکھو اور جو ہے نا اس کو خرچ کرو، میں اسے واپس نہیں لے سکتا۔ اور ناظرین، اس شخص نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ ہے کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عاجزی آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ اپنے غلاموں میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنے غلاموں سے مخاطب ہو کر فرمایا
کہ آؤ سب مل کر عہد کریں. یہ کون فرما رہا ہے ناظرین؟ کہ جن کے صدقے میں ہمیں جنت ملنی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو غلاموں سے کہتے ہیں کہ آؤ سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جو شخص نجات حاصل کرے گا وہ دوسرے شخص کے لیے نجات کی سفارش بارگاہ الہی میں کرے گا. غلاموں نے حیرانی کے ساتھ عرض کی کہ اے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم غریبوں کی سفارش کی کیا حاجت ہے، جبکہ آپ کے نانا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفیع روز جزا ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے افعال سے شرم آتی ہے کہ کس طرح قیامت کے روز اپنے نانا کو چہرہ دکھاؤں گا. ناظرین، یہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں کہ انتہائی متقی پرہیزگار اور جنتی ہونے کے باوجود عاجزی کا یہ انداز ہے کہ غلاموں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جو پہلے بخشا جائے تو بارگاہ الہی میں سب کی سفارش کر لے، آؤ یہ مل کر عہد کر لیتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہاں پر ایک دفعہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، مجھے کچھ نصیحت کیجئے، میرا دل سیاہ ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ ابا سلیمان، تو زاہد زمانہ ہے، تجھ کو میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب سے بزرگی بخشی ہے، نصیحت کرنا جو ہے وہ آپ پر لازمی ہے. اس وقت آپ مجھے نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا کہ اے ابا سلیمان، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے جد بزرگوار مجھ سے سوال نہ کریں، میرے نانا مجھ سے سوال نہ کریں کہ کیوں تم نے میری مشابہت کا حق ادا نہیں کیا. فرمایا کہ نجات نسبت پر مبنی نہیں ہے بلکہ نیک اعمال پر منحصر ہے. داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو سن کر بہت روئے اور کہا کہ الہی، جس شخص کا گوشت پوست اور ہڈیاں نبوت سے ظہور میں آیا ہو، جس کا نانا رسول کریم ہو، جس کی ماں سیدہ خاتون جنت ہو، وہ اس قدر خوف قیامت سے ہراساں ہو، تو داؤد تو کس شمار میں ہے اور تو کس بات پر ناز کر سکتا ہے. ناظرین و سامعین، یہ چند چیزیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ کے کچھ اقوال ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ علماء کا فقر اختیار کرنا جو ہے نا، وہ اختیاری ہوتا ہے اور جہلاء کا اضطراری ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ نزول بلا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ زیادہ شکم سیری اور فاقہ کشی دونوں عبادت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں. اور پھر ناظرین، آپ نے فرمایا کہ 5 آدمیوں کی صحبت سے بچو. جھوٹا، کیونکہ اس کی صحبت سے غرور پیدا ہوگا. احمق، کیونکہ جس قدر وہ بھلا کرے گا اسی قدر نقصان ہوگا. بخیل سے بچو کہ وہ اچھا وقت ضائع کر دے گا. بزدل سے بچو جو ضرورت کے وقت پیٹ دکھا جائے گا. فاسق کی صحبت سے بچو کہ وہ ایک لقمے کے عوض میں تمہیں فروخت کر ڈالے گا. اور آپ ناظرین نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آدمی میں نیک بختی میں سے یہ بھی نیک بختی ہے کہ اس کا دشمن دانا ہو، عقل مند ہو. گناہ پر اصرار انسانوں کی ہلاکت کا سبب ہے. دوسروں کے مال کا لالچ نہ کرنا بھی سخاوت میں شامل ہے. گناہ ایک بھی بہت ہے اور طاعتیں بہت زیادہ ہوں، نیکیاں بہت زیادہ ہوں تب بھی قلیل ہیں. مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو بڑھاتا ہے. انتقام کی قدرت رکھتے ہوئے غصے کو پی جانا افضل ترین جہاد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی آپ کے مزار پر انوار پر کروڑہا اربہا رحمت نازل فرمائے. ناظرین و سامعین، انشاءاللہ ہم سبق کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد.